إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھی ہے، اس آیت کی روشنی اندر آج چوتھا خطبہ جمعۃ المبارک، اس کی صراحت اور وضاحت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی شان، مقام، صفات دا ذکر فرمایا ہے، اس دی جامعیت اور اس دی حقیقت دا بیان جاری ہے۔ اس آیت مبارکہ دی جتنی بھی تفسیر اور توضیح کی جائے کم ہے۔ آپ کی شان اور مقام جو ہے اس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا، جس نے لکھا اور جس نے بیان کیا وہ آخر پہ اسی جملے پہ پہنچا، جو آپ کی شان کے بیان کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ اس آیت مبارکہ اندر جتنی جامعیت ہے اور جتنی وضاحت ہے، جتنی گہرائی ہے، وہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے واسطے انتہائی ضروری ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ آپ کی وہ رحمت دے مختلف پہلو اور مختلف انداز، اس جو ایک انداز کہ آپ تو قبل پہلے انبیاء علیہ السلام دی شریعت اور دے اندر جہاد تو بعد کفار دا چھوڑا ہوا مال جس سے قرآن اور حدیث کی زبان اندر
مال غنیمت کے اجر، اس کے تحفظ اور مال غنیمت کے سنبھالنے اور محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ واضح اور موجود نہیں تھا۔ وہ مال غنیمت اکٹھا کرتے اور اس کو آگ لگا دیں۔ اس میں سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، دولت ہے، کرنسی ہے، جتنا بھی متروکہ مال ہے کفار کا، وہ سارے کا سارا ڈھیر اس نو آگ لگا دیں۔ اب بتائیے جتنا مال ہے اس ڈھیر نو آگ لگائی جائے، اور کتنی قیمتی سامان، اس کی محافظت کی کوئی اور طریقہ نہ تھا، وہ آپ کھا نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ تو کیا زہری صورت کے اندر ضیاء نہیں ہے کہ قیمتی سامان کو آگ لگائی جا رہی؟ یہ ہمارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی یہ شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے۔ احلت لی الغنائم، رسول اللہ فرماتے ہیں میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ مجاہدین جو رات دن سفر جہاد میں، انہوں نے کتنا تحفہ ہے اور کتنا انعام ہے کہ اگر وہ گھروں سے باہر ہیں، غازی ہیں، بچ کے آ گئے ہیں، تو کئی دنوں مہینوں کے بعد واپسی مال غنیمت کی صورت میں۔ کسی کے پاس اونٹ ہیں تو کسی کے پاس بکری ہے، کسی کے پاس سونا ہے تو کسی کے پاس چاندی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں ہمارے لیے رحمت، اس سے پہلے یہ تصور نہیں تھا۔ تو ایک مجاہد کچھ بھی نہیں کر رہا سوائے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، علاء کلمت اللہ کی بلندی کے لیے وہ رات دن کام کر رہا، دین بلند ہو جائے، اللہ کا نام بلند ہو جائے، توحید غالب آ جائے، شرک مٹ جائے، جہاد اسی کے لیے۔ اب اس کا عوض جو ہے وہ مال غنیمت، دنیا میں ہی، آخرت میں تو ہے ہی ہے، بشارت بھی ہے، جنت بھی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے حور و غلمان ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دنیا اندر ہی جہاد کے ذریعے اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو مالا مال کری، وہ مال فہ ہو یا مال غنیمت، وہ بغیر جنگ کے مل جائے یا جنگ کے ذریعے مل جائے۔ یہ سارا خیبر کا جو علاقہ ہے، خیبر کی جو ساری زمین ہے، یہ مال فہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اخراجات چل رہے، اہل بیت کے اخراجات چل رہے، اور آج تک ہماری معلومات کے مطابق آج تک خیبر اور ان سارے علاقوں جو سرکاری تحویل و نگرانی میں ہے، اس کی آمدن کا ایک حصہ آج بھی رسول اللہ کی آل کے لیے خاص ہے، اسی طرح وہ جاری ہے۔ باقی چیزیں صدقات اور خیرات، غرباء اور یتامہ اور مساکین میں وہ مال تقسیم ہو رہا ہے، آگ لگانا کہاں اور غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنا کہاں۔ جب اگر فرق دل دماغ میں سمجھ آ جائے تو پھر جا کے سمجھ آئے گی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ کتنے جہانوں کے لیے رحمت۔ مال نو بھی تحفظ ملا، مجاہدین کو بھی تحفظ ملا، ان کے بچوں کو تحفظ ملا، ان کے گھر والوں کو تحفظ ملا، مالی طور پر وہ مضبوط ہوئے غنیمت اور فے کے ذریعے۔ جب غریب کا چولہا جو کچھ نہیں کر رہا، صرف اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اور اس کا چولہا اگر جلتا ہے، روشن ہوتا ہے، تو مال غنیمت اور مال فے کی آمدن سے تو اس پر رسول اللہ کی رحمت۔ اور کتنے لوگ اس پر اسلام لائے،
لوگ جو جہنم میں جا رہے تھے، آگ میں جا رہے تھے، کفر پہ تھے، ضلالت پہ تھے، مال غنیمت کی تقسیم کے انداز کو دیکھ کر مسلمان ہو. یہ بھی ایک تالیف قلب کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ خدمت خلق کا ایک انداز ذریعہ ہے. جب آپ دیکھیں گے ایک جماعت ہے جو غریبوں پر پیسہ خرچ کر رہی ہے، یتیموں پر پیسہ خرچ کر رہی ہے، مسکینوں پہ پیسہ خرچ کر رہی ہے، لوگوں کو اسلام اور دین میں لانے پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور لوگوں کی تالیف پر، ان کے دل کے مائل کرنے کے لیے اسلام کی طرف ان پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو دنیا اسلام قبول کیوں نہ کرے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں. فطری مال انسان کی فطری کمزوری. یہ لوگ آپ جو سنتے ہیں بیرون ممالک میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، یا ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ جو ہیں اسلام چھوڑ دیتے مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے. بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کو چھوڑ کے مرزائیت، قادیانیت اختیار کرتے ہیں، ویزوں کے لالچ میں، مال کے لالچ میں. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک فطری عامر ہے کہ مال سے محبت ہے. یہ تو اللہ ہر بندے نو استقامت تو نہیں نہ دیتا. ہر بندہ صاحب مستقیم ہو اور حق پر اور دین پر اور شریعت پر، غربت میں اور فقر میں، تنگ دستی میں بھی قائم رہے. یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی. یہ دل کی کیفیت، یہ دل کی کمزوری، یہ دل کی مضبوطی، یہ اللہ کے اختیار میں. بہت سارے لوگ مال کی وجہ سے گمراہ ہو، پیسوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے، کاروبار کی وجہ سے گمراہ ہوئے. یہ جو ہم مصروف ہیں کاروبار میں ہیں، دین کی کیا پرواہ ہے؟ یہ جو ہم مصروف ہیں کاروبار معاملات میں، نمازوں پر، جمعوں پر، خطبات پر حاضری نہیں ہو سکتی، تو یہ وہ حرص، وہ دنیا داری، وہ دنیا کا درہم و دینار کا بندہ ہے، وہ دنیا کی محبت ہے جو دل میں ڈالی گئی ہے. یہ وہ شہوات کی جو محبت ہے اور مال کی اور دولت کی جو محبت ہے، انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے. اور اگر انسان کو سارے معاملات دین قائم رہے اور ساتھ مال، دولت، وظیفہ اور خدمت بھی قائم رہے، تو یہ اسلام پر مضبوطی کا ذریعہ ہے. اور یہ محمد مصطفیٰ کی رحمت ہے کہ آپ کی امت لئی مال غنیمت حلال ٹھہرا، اور اس سے ہزاروں لوگ اسلام لائے، قبائل اسلام لائے. کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، حدیث کے اندر موجود ہے. تو آپ نے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی مدد کر دی، کوئی خدمت کر دی. اور میں کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ اتنے آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، تو مجھے کوئی دے دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بکریوں کو جو ریوڑ ہے، یہ جو ساری بکریاں اس کے حوالے کر، غنیمت کا مال. وہ ساری کی ساری بکریوں کا ریوڑ جب لے کے پہنچا اپنے قوم اور قبیلے کے پاس جا کے اعلان کرتا ہے کہ اے قبیلے والو، جاؤ محمد کی سخاوت دیکھو، وہ کیسے مال بانٹتا ہے، کیسے تقسیم کرتا ہے. پورے قبیلے کے ہدایت کا سبب وہ بکریاں، وہ مال غنیمت بن گیا. تو اگر ایک قبیلے کا 100، 200، 400 بندہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے تو کیا مال غنیمت وہ رحمت نہیں بنا؟ وہ رحمت. قرآن پاک پڑھی. یہ جو تالیف والمؤلفۃ قلوبہم، یہ جو تالیف قلب کے لیے مال خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کا 1/8 حصہ تالیف قلب کے لیے. 8 مصارف ہے نا زکوٰۃ کے قرآن میں. تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس میں ہے تالیف قلب کے لیے. ایک بندہ اسلام کی طرف راغب ہے، مائل ہے، اس پہ خرچ کرو. اپنی زکوٰۃ کچھ نہیں خرچ کر سکتے تو زکوٰۃ دو، تاکہ وہ تالیف قلب جو ہے، وہ مال کی جو محبت ہے، اس کو کھینچ لائے اسلام کی طرف. وہ اسی خیال میں اسلام قبول کر لیں. جب غریب لوگ مذہب چھوڑ کے مال کی وجہ سے جا رہے ہیں
تو کیا آپ کی زکوٰۃ اور صدقات اگر اسلام لانے پر خرچ ہو جائے تو یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، اس پر عمل پیرا ہو۔ اور پھر اسلام تھوڑے علم وچ ہے کتنی نعمت، جہنم سے عذاب سے بچ جانا اور ایمان لانا کتنی بڑی رحمت ہے اور کتنا بڑا انعام ہے۔ اس لیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقطع الایدی، نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار نہ قطع کیے جائے ہاتھ فی الغزو، غزوہ میں، جہاد میں۔ ایک بندہ مال چوری کر بیٹھے، اس کے ہاتھ غزوہ کے اندر ہاتھ اس پر نافذ نہ کی جائے، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائے، حالانکہ چوری پر تو ہاتھ ہے، لیکن غزوہ کے دوران ہاتھ کاٹنے سے شریعت نے روک دی کہ جہاد جاری ہے۔ کسی بندے نے مال چرا لیا غنیمت میں سے، کوئی سونا جیب میں ڈالیے، کافروں کا مال سمیٹتے ہوئے کوئی سونا جیب میں ڈالی، آپ کو پتہ چل گیا، کوئی چاندی چھپا لی، کوئی مال چھپا لی، اور کئی واقعات ہیں کہ کسی شخص نے جوتے کے تسمے چرا لی، کسی شخص نے چادر چرا لی، کسی شخص نے کوئی چیز چھپا لی، آپ نے کسی کے ہاتھ نہیں کاٹے غزوے میں، بلکہ وعید بتا دی، خبر دے دی کہ فلاں نے تسمے چرائے تھے، فلاں نے چادر چرائی تھی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نے بڑا جہاد کیا اور بڑا مر کر لڑا اور بڑے کافروں کو مارا، فرمایا جہنم میں اوپر چادر لپیٹی ہوئی ہے اور جہنم میں چلا گیا، چادر چھپا لی تھی اس نے۔ یہ امانت، یہ مال غنیمت، یہ مال صدقات خیرات، یہ مساجد مدارس جماعتیں، ان کے فنڈ اور ان کے مال جتنے بھی آمدن ہے وہ عاملین کے پاس امانت ہوتی۔ ایک چادر کی خیانت جہنم کے داخلے کا ذریعہ بن گئی ہے، مال غنیمت میں سے ایک چادر چھپانے پر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی نا کہ چادر چھپانے پر، تو مجمع بندہ بیٹھا سی، اس نے ایک جتی دا تسمہ، بھائی اپنے بوٹن تسمہ نہیں سی نا، تو مال غنیمت ایک بوٹ اگے آ گئے، بوٹ نہیں پائے، صرف جو تسمہ لے وہ جوتی دا تسمہ لے کے انہیں اپنی جوتی چھپا لیا، بس تسمہ انہیں جمع کرانا ہے، تسمہ لے کے واپس جانا کوئی ضروری، میری جوتی کا تسمہ نہیں ہے، چلنے میں دشواری ہے، اے تسمہ دے کڈو نا، کافران دے مال چو، مال غنیمت چو، انہیں تسمہ کاٹ کے دے اپنی جوتی چھپا لیا۔ جب رسول اللہ نے یہ خبر دی نا کہ چادر کی وجہ سے فلاں شخص جہنم میں گیا ہے، تو وہ اپنے جوتی دا تسمہ جوتی چو کاٹ کے حضور دی خدمت جا، یا رسول اللہ میں تسمہ چرا لیا کہ اے دے ہوتے معاملہ نہ بنا جائے، یہ لے لے۔ تو رسول اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لے جائیے اب تسمہ، قیامت والے دن لے آنا، اب میں نہیں قبول کروں گا یہ تسمہ، یہ اللہ ہی ہے معاف کر دے، قیامت والے دن لے آنا یہ تسمہ، اللہ کی عدالت میں پیش کرنا کہ میں نے ایک تسمہ چرایا تھا، اب اس کی مہربانی ہے معاف کرے یا نہ کرے، میں محمد مصطفیٰ چوری کیا ہوا یہ مال ایک تسمہ واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو کیا رسول اللہ کے پاس آگے جمع کرا کے مانگ لیتا کہ یہ تسمہ مجھے چاہیے، تو کون سا حضور منع کر رہے تھے؟ اب تو رحمت للعالمین تھے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ نے جہاد کے دوران، غزوے کے دوران حد کے نفاذ سے روک دیے، فرمایا جب تک مجاہد جہاد سے واپس آ کے اپنے گھر میں اپنے اوزار رکھ نہ دے، اس وقت تک اس پر حد کے نفاذ میں جلدی نہ کرو، تاخیر کرو۔ اس کی وجہ محدثین نے لکھی، وجہ کیا ہے کہ کہیں کافروں سے لڑتے لڑتے کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہے بندہ، ادھر کوئی غلطی ہوگی، خطا ہوگی، چوری ہوگی، آپ نے اس کو پکڑ لیا اور سپہ سالار کمانڈر اس کو فوری کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، کہیں یہ حمیت
اور یہ عصبیت اس کے ذہن میں جاگ نہ جائے اور کہیں وہ مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کی صفوں میں نہ چلا جائے۔ حضور نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ وہ بندے کی یہ مرتد ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ آپ نے اس کو مؤخر کر دیا، سزا کو مؤخر، حد کو مؤخر۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، جبکہ آپ حدود کے نفاذ میں انتہائی غیور تھے۔ کیا فرمایا تھا؟ وہ حدیث ذرا یاد میں لائیں۔ جب بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تھی تو سیدنا اسامہ حضور کا لاڈلا بھی تھا اور پیارا بھی تھا، اور پچھلے جمعے بھی ان کا ذکر ہوا تھا۔ غلام کا بیٹا، ان کی زندگی کے اس پہلو کا تذکرہ ہوا گزشتہ جمعے کہ وہ سپہ سالار بنا، عہدے پہ آیا، غلام کے بیٹا عہدے پر ہے، یہ اس کی محبوب کی رحمت ہے۔ لیکن دوسرا ذرا پہلو غور کیجیے، پورا قبیلہ اکٹھا ہو کے اسامہ کے پاس آیا، صدیق موجود ہیں، سیدنا عمر موجود ہے، عثمان موجود ہیں، علی موجود ہے، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، بلال، دیگر سعد، سعید، سارے اصحاب جو حضور کے قریبی سمجھے جاتے تھے، جو حضور کے بہت لاڈلے اور پیارے اور جیالے سمجھے جاتے تھے، جو حضور کے دیوانے جنہیں کہا جاتا تھا، جو حضور سے جدا نہیں ہوتے، وہ صحابہ۔ لیکن پورا قبیلہ اسامہ کے پاس گیا ہے۔ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تو سارا قبیلہ کدھر گیا ہے؟ اسامہ کے پاس۔ کہ اے اسامہ، ہم نے سارے مدینے میں جو دوڑائی ہے نا نظر آپ پہ پڑی ہے کہ اگر آپ سفارش کرے تو محمد مصطفیٰ ہو سکتا ہے ہماری عورت سے حد ہٹا دے۔ چوری کر لی ہے ہماری عورت نے، لیکن اگر ہاتھ کٹ گیا نا عورت کا تو ہماری ناک کٹ جائے۔ فلاں قبیلے کی فلاں عورت نے چوری کیا، اس کا ہاتھ کاٹو، ہمارے لیے ہمیشہ لیے یہ آر بن جائے گی۔ آپ ہی ہیں، ذرا تصور کریں غلام کے بیٹے کو محبوب کے ہاں کتنا مقام ہے کہ پورا قبیلہ کہتا ہے آپ جائیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو آگے حضور کی غیرت ہے اور اسلام کی حمیت ہے اور پیار ہے اور اللہ کی حد کے نفاذ کا غیرت حمیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ کیا تم اللہ کی حدوں میں سفارش کرنے لگ گیا ہے؟ یہاں تک پہنچ گیا تیرا مقام اور تیری محبت کہ میں تیری وجہ سے اللہ کی حد کے نفاذ کو چھوڑ دوں۔ لیکن غزوے میں یہی خود رسول اللہ فرما رہے ہیں ہاتھ نہ کاٹے جائیں کسی چور کے مال غنیمت کی چوری میں جب وہ جہاد کے اندر موجود ہو، کہیں اس کے کفر پہ جانے کا یہ ذریعہ نہ بن، اسلام چھوڑنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ یہاں کیا فرمایا تھا؟ اسامہ سن لے، پہلی قوم ہلاک اس وجہ سے ہوئی کہ بڑے چوری کرتے تھے چھوڑ دیا جاتا تھا، چھوٹے چوروں کو پکڑ لیا جاتا، اور آج یہی پھر نظام قائم ہے نا کہ بڑے چوروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چھوٹے چوروں کو پکڑا جاتا ہے۔ اور ہم بھی تھوڑا سا غور کریں، بڑے بڑے گناہ ہم کیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر ہم بڑے متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسین عبداللہ بن عمر دا قول ذرا ذہنی رکھو نا، جو صحیح البخاری میں ایک بندے نے مسئلہ پوچھا تھا کہ عبداللہ بن عمر اگر بندہ ارام دی حالت ہے مکھی مار بوے، ارام بنے ہوئے حج عمرے لئی تے مکھی مار بیٹھے تو وہ کوئی کنا سارا کفارہ ہے، کوئی دم، کوئی ہرجانہ، کوئی جرمانہ کفارہ کوئی ہے؟ فرمایا تو ہے کہاں سے؟ کہا میں عراق سے آیا ہوں۔ بڑا مسئلہ پوچھنے عراق کا تھا۔ عبداللہ بن عمر ہنسے اور فرمایا مکھی کے مسئلے پوچھتے ہو اور حسین ابن علی کو شہید کر آئے ہو، تم تو نواس رسول کے قاتل ہو اور یہاں مسئلے آگے پوچھتے ہو مکھی کے۔ ہم بھی بڑے بڑے گناہوں میں ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی سنت پوچھ رہا ہوتا ہے جی انگلی کیویں ہلانی نماز اچھی، تاکہ سنت کی کوئی مخالفت نہ ہو جائے۔ اوپر سے شکل دیکھ لو، صورت دیکھ لو، داڑھی دیکھ لو، وضاقتہ دیکھ لو، اس کی انداز دیکھ لو، بڑے بڑے گناہ کر کے بیٹھا ہے، اور ساتھ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر
مرے جا رہے، فرائض چھوڑ کے بیٹھا ہے، نوافل کے مسئلے پوچھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بڑے چوری کرتے تھے، چھوڑ دیا جاتا تھا، چھوٹے چوروں کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ اے اسامہ اصول سن لے، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو فاطمہ ہے نا بنو مخزوم کی، اس دا نام بھی فاطمہ سے، فرمایا یہ تو بنو مخزوم کی عورت ہے نا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ ہاتھ میں اتنے غیور ہیں، لیکن رحمت کا دوسرا پہلو کہ کہیں کفر پہ یہ بندہ نہ چلا جائے، فرماتے ہیں خبردار غزوہ میں کسی مجاہد کے غزوہ میں ہاتھ نہ کاٹنا اگر اس سے چوری ہو جائے۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ ذرا دوسرے پہلو سے، یہ تو ہے مال غنیمت کے حوالے سے، ذرا اصول وراثت پہ چلتے ہیں، محبوب کی رحمت کو دیکھتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس آیت کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لیجیے۔ اس آیت کو جتنا پڑھو گے رسول اللہ سے محبت پیدا ہوگی، جتنا اس پہ غور کرو گے رسول اللہ سے محبت پیدا ہوگی، جتنا اس آیت پہ غور کرو گے رسول اللہ پر درود پڑھنے کو جی چاہے گا۔ عبادت یہ ایسی ہے کہ جب محسن ہوتا ہے نا، پھر اس کے احسانات جب یاد کروا جاتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے محسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے احسانات کو یاد کرو گے پھر دل کرے گا کہ یار اس ہستی سے محبت، اس ہستی سے پیار، اس ہستی کے حقوق، اس ہستی کی اتباع اطاعت ہم کیوں نہ کریں، جس کے اتنے احسانات۔ بندہ اپنے احسانات یاد کرواتا ہے نا بندے کو۔ جب بندہ کوئی نافرمانی کرنے لگے، بندہ کیا کہتا ہے؟ یار تیرا تے آنکھنا ہی نہ پڑنا، تیرے ساتھ، تیرے پر تو میرے یہ احسانات، یہ تعلق تھا، میں نے یہ کیا فلاں موقع پہ، یہ میں نے اتنا تعاون کیا۔ آپ میری مخالفت کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، اور جب رسول اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو نا اس وقت سوچا کرو کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ کون ہے ہستی؟ کیا ان سے واسطہ دوبارہ نہیں پڑھنا؟ کیا ان سے ملاقات جنت سے جانے سے پہلے ملاقات نہیں ہونی؟ بندہ پھر نافرمانی اس دی کرتا ہے جتنا دوبارہ کدیں آنا یار چلو ایک باری لالچ تما نکلیا پھر کیڑا سڑی ملاقات ہونی۔ لیکن یہاں تو محشر کا میدان ہے اور حضور کی شفاعت ہے، ملاقات بھی ہونی ہے، واسطہ بھی پڑھنا ہے، ضرورت بھی پڑھنی۔ تو جدی دوبارہ ضرورت پڑھنی ہو اس کو کی بے قدری نہیں کرتے، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس سے تعلق کو توڑتے نہیں ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن لمحہ لمحہ آپ کو ضرورت ہے، دنیا میں، آخرت میں، قبر میں۔ کہاں ہے جہاں حضور کی بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ جو لمحہ لمحہ آپ کی محبت اور آپ کے پیار اور آپ کی اطاعت ہی کام آئے گی، اس ہستی کی نافرمانی کیوں کرتے؟ اس محسن کے احسانات کو یاد کیجئے قانون وراثت کی روشنی میں۔ اسلام سے پہلے کو ذرا نظر دوڑائی، صرف اس بچے اور جوان اور بیٹے نو حق کے وراثت ملتا سی جیڑا تلوار تیر نیزہ اٹھا سکتا سی، باپ کی حمایت کر سکتا ہے، قوم کے لیے لڑ سکتا ہے، قوم کے لیے ہتھیار اٹھا سکتا ہے، وہ مال وراثت میں اپنے باپ کا حقدار ہے۔ اگر کوئی لنگڑا ہے، کوئی ہاتھ کسی کا نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، جو معذور ہے، باپ کی حمایت نہیں کر سکتا، باپ کے ساتھ مل کے لڑ نہیں سکتا اپنے قبیلے کے دفاع کے لیے، وہ مال وراثت سے محروم تھا کہ باپ کے حق سے وہ وارث نہیں بن سکتا، اس لیے کہ باپ کی اس نے کچھ مدد نہیں کی ساری زندگی، یہ باپ کا کھا رہا ہے، باپ کی کمائی کھا رہا ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، ٹولا ہے، کسی کام کا تو ہے نہیں، پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، جسم کا دھور ہے، یہ باپ کی حمایت میں نہیں لڑ سکتا، تو یہ مال وراثت سے محروم ہے۔ تو آج سارے وہ پاگل، وہ دیوانے، وہ اندھے، وہ لولے اور لنگڑے جتنے معذور ہیں، اللہ ہم سب کو ان معذوریوں سے محفوظ رکھے۔
یہ جو سارے معذور ہیں، آپ باپ کے وراثت کے اتنے ہی حصے دار ہیں جتنا کہ تلوار اور باپ کے دفاع کے لیے لڑنے والا بھائی وراثت میں ذمہ دار ہے، ایک رتی بھی اس کا حصہ کم نہیں ہے۔ کیا محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت نہیں ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر وہ یعنی ایک بچہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، پیدا ہو گیا ہے، گھر میں آ گیا، شریعت اس کو حصہ تو دیتی، جتنا ہی معذور کیوں نہیں، آدھا دھڑ کیوں نہیں، حصہ پورا ہے اس کا۔ پھر وہ بچی، بیٹیاں تو سرے سے ہی محروم تھی، عورتیں تو بالکل ہی وراثت سے محروم تھی، لیکن بیٹی کو وراثت دی، قربان جائیں، مختلف انداز سے دی۔ بچی کا تو بیٹی کا تو گھر بھر دیا ہے اسلام۔ شادی ہے، تحفے طائف بیٹی کو دینے کا شریعت نے ترغیب دی کہ تحفے طائف اس کو، بچی کو رخصت کرو، تحفے دو، طائف دو، رسول اللہ نے دیا ہے۔ تحفے طائف سے ہٹ کے اس کو باپ کی زندگی میں جب بھی وراثت، جب بھی مال تقسیم ہوگا، باپ زندہ ہے، موجود ہے، وہ حصے بانٹنا چاہتا ہے، تقسیم کرنے چاہتا ہے، تو جتنا حق بیٹے کا ہے اتنا ہی حق بیٹی کا، برابر۔ یہ ذہن سے تصور نکالو کہ بچی کا آدھا حصہ ہے، آدھا حصہ مال وراثت میں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ فرق ذہن میں رکھے۔ باپ فوت ہو گیا ہے، باپ کا جو حصہ وہ چھوڑ گیا ہے اس میں سے بچی کا بیٹے کے مقابلے میں آدھا ہے، لیکن جب تک باپ زندہ ہے جتنا حق بیٹے کا اتنا ہی حق بیٹی کا۔ اگر بیٹے کو زمین دے گا تو بیٹی کو بھی زمین دے گا، اس کو دکان دے گا، اس کو بھی دکان دے گا، جتنا حصہ اس کا اتنا حصہ اس کا بھی۔ اعدلوا بین اولادکم، یہ اصول کس نے دیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد کے درمیان تقسیم برابر، کپڑوں میں برابر، لباس میں برابر، کھانے میں برابر، ہر معاملے میں بچی کو بچے کے برابر رکھا ہے شریعت۔ اسلام سے پہلے یہ کب تھا؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں میں سے ایک رحمت، آپ نے فرمایا بیٹی کو برابر دیا گیا۔ آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھ لیں، زندگی میں آپ بیٹی کو آدھا نہیں دے سکتے کہ زندگی وچ ونڈو تے بیٹی ادھا دیو تے بیٹے نو پورا دیو، نہیں، یہ نہیں، برابر دیو۔ جیڑا حصہ تسی اپنے لئی رکھسو نا، بھائی ایک حصہ میرے نام ہی رہے تاکہ میں موت تک کسی کا محتاج نہ ہوں، ہوتا ہے نا ذہن میں، وہ جو حصہ ہے نا آپ کا، اس میں سے پھر بعد میں جب تقسیم ہوئے گا تو بیٹی کو آدھا ملے۔ زندگی میں ایسا نہیں ہے، زندگی میں بیٹی بیٹے کے برابر کھڑی۔ اگلی بات، کوئی بیٹی کو صرف، پھر تو سوچو گے کہ بیٹی کو پھر موت کے بعد آدھا کیوں دیا ہے؟ کیونکہ بیٹا جو ہے وہ وارث صرف اپنے باپ کے مال کے وراثت کا ترکے کا وارث، یہ بیٹی آدھا حصہ لے گئی، باپ فوت ہوا، اس کے مال میں سے جو تھا بھائی سے آدھا لے گئی۔ یہ گھر میں موجود ہے شوہر، اب یہ اپنے شوہر کے پاس چلی، تو اس کے خرچے کا ذمہ دار کون ہے؟ شوہر۔ اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کی رہائش کا، اس کے سارے معاملات کا ذمہ دار شوہر ہے۔ یہ کسی کو کھلانے کی پابند شریعت میں نہیں ہے، مرد کا نان نفقہ خرچہ اس کے ذمہ نہیں ہے، بچوں کا نان نفقہ اس کے ذمہ نہیں ہے، اپنے والدین کا نان نفقہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ یہ ایسی مخلوق ہے اور ایسی یہ صنف نازک ہے کہ اس کی کسی کی ذمہ داری اس پر ڈالی نہیں۔
ہر کوئی عورت اپنے بوجھ، زمانے کے بوجھ، لوگوں کے بوجھ، برادریوں کے بوجھ، گھروں کے بوجھ اپنے دماغوں میں سوار کر کے وہ محنت مزدوری شروع کر دے، کاروبار شروع کر دیں، تو انہوں نے اسلام کی حقیقت کو، رحمت کو پھر سمجھے ہی نہیں۔ تم پر تو ذمہ داری ہی نہیں ہے، تم تو گھر کی حسن، حسینہ اور ملکہ ہو۔ گھر کو آپ نے سنوارنا ہے، گھر کو آپ نے چلانا ہے، گھر کے معاملات کے اندر رہنا ہے، اپنے شوہر سے خرچہ لینا ہے، اس کے گھر میں امانت دیانت کے ساتھ اس کی اولاد کو پالنا پوسنا، گھر میں رہنا ہے۔ تم اس کی جناب ملکہ اور شہزادی ہو گھر کی، تمہاری ذمہ داری چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی دینا اور دفتروں میں جا کے اپنی عزت اور وہ نیلام کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں۔ تم پر کس کا خرچہ ڈالا گیا ہے؟ جس کے لیے تم کما رہی ہو، وہ کس کا خرچہ تم پہ شریعت نے لاگو کیا ہے؟ قیامت والے کیا رب سے تم سے پوچھے گا کہ شوہر کو خرچہ کیوں نہیں دیا کما کے؟ نہیں، الرجال قوامون علی النساء، تم اولاد کو کما کے کیوں نہیں کھلاتی رہی؟ نہیں پوچھے گا رب، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں۔ آپ کو تو قرآن پتہ کیا کہتا ہے کہ اگر تمہاری بیوی کو تم نے طلاق دے دی اور بچے تمہارے دودھ پیتے ہیں اور تم نے طلاق دے دیا بچے کو، بیوی کو، تو پھر کیا کرو گے؟ جب تک وہ عورت طلاق کی حالت میں متعلقہ ہو گئی ہے، تواڈے بچے نو دودھ پیوائے گی، خرچہ تمہارے ذمہ، خرچہ مرد کے ذمہ، اس کے بچوں کو وہ پا رہی ہے، دودھ پلا رہی، 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہے، خرچہ شوہر کی ذمہ داری ہے جو اس کا شوہر ہے۔ عورت کبھی بھی ذمہ دار نہیں بنی، نہ گھر کی خرچے چلانے کی، نہ شوہر کی۔ کہیں جب اس پر ذمہ داری نہیں ہے تو پھر بھی اگر آدھا شریعت حق دیتی ہے تو یہ اس کی رحمت ہے۔ یہ تو تیری جیب کے لیے ہے، تیری ذات کے لیے ہے، تیرے کھانے کے لیے ہے، تیرے پینے کے لیے ہے۔ یہ تیری مرضی ہے کہ تو شوہر کو دے دے، تیری مرضی ہے یہ تو اولاد کو دے دے، تیری مرضی ہے صدقہ کر دے، خیرات کر دے، جو تو کرنا چاہے کرے، یہ تیری اپنی ذات کے لیے ہے، تجھ پر کوئی ذمہ داری شریعت نے ڈالی ہی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ آدھا حصہ بھی تیرے لیے زیادہ ہے اور رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس پر بوجھ ہے اس کا زیادہ ہے، جس پر بوجھ نہیں اس کو آدھا دیا۔ تو پھر کیا عادت ہے کہ شریعت خاموش ہے؟ نہیں، تو شوہر کے گھر میں اگر شوہر فوت ہوتا ہے، نان نف کا خرچہ جیندہ ہے تو او دے ذمہ، یہ فوت ہو گیا تو اس کے مال سے بھی تیرا حصہ ہے، اس کے کس کے؟ اگر تیرا بیٹا ہے تجھے خرچہ دے گا، کما رہا ہے وہ بیٹا، ماں کو سنبھالے گا، پالے گا، کفالت کرے گا ماں کی، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے مال میں سے بھی تیرا حصہ ہے۔ بیٹے کبھی ماں کی حیثیت حصہ لے رہی ہے، کبھی بیوی کی حیثیت سے حصہ لے رہی ہے، کبھی بہن کی حیثیت سے حصہ لے رہی ہے، کبھی بیٹی کی حیثیت سے حصہ لے رہی ہے۔ یہ 4-5 حصے مل کے بھی بھائی سے تو زیادہ ہیں۔ یہ رحمت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام سے پہلے یہ تصور نہیں تھا۔ آج غیر مسلموں نے بھی قانون توریث جو ہے، قانون وراثت جو ہے اسلام کا، وہ لے لیا ہے کافروں نے بھی۔ کیوں؟ ان کے پاس کوئی شریعت محفوظ نہیں ہے۔ بائبل کو پڑھ لیں، چند ابواب ہیں، کچھ اخلاقیات میں ہیں، کچھ عبادات میں۔ کہاں ہے ان کے پاس اپنے نبی کی شریعت محفوظ؟ وہ تو خود انسان بناتے ہیں قانون، اور اس انسان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق رہتے ہیں۔ جہاں انہیں کچھ نہیں ملتا پھر بھی وہ محبوب سے قانون لے رہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ للعالمین کے اندر وہ بھی تو داخل شامل ہیں، اور ادھر سے لے لیتے۔ اور چلو یہ محبوب کا قانون ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا قانون ہے، یہ شریعت کا قانون ہے، یہ قرآن کا ہے، وہ ہم سے لیتے ہیں۔ کلمہ ہمارے نبی کا نہیں پڑھتے، لیکن قانون، مسائل، عقائد، نظریات، بہت ساری چیزیں، شریعت کے اصول، ضوابط، قوانین کی، آئین کی، وہ محمد مصطفیٰ سے لے رہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ قانون وراثت میں اگر رحمتوں کو دیکھ لیا ہے، یا ایک تصور ذہن میں، یا ایک اشارہ کرنا مقصود ہے، تفصیل تو پھر تفصیلی خطبات چاہیے۔ ذرا ایک اور مسئلے کی طرف، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو دیکھتے ہیں۔
اسلام نے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی، میری امت کے لیے ساری زمین مسجد ہے۔ حضور تو پہلے کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دیکھ، یہودی اپنے کنیسہ میں نماز پڑھ سکتے تھے ان کے مذہب کے مطابق، عیسائی اپنے کلیسا میں نماز پڑھتے، ہندو اپنے مندر میں، مجوسی اپنے آتش کدے میں نماز کرنے عبادت کے پابند تھے، ان کے لیے اور عبادت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ مذہب میں تنگی تھی، پریشانی ہے، کہیں مندر نہیں ہے، عبادت جا کے مندر میں کرنی ہے، باوے ہو جتنا دور ہو، کلیسا یہاں نہیں ہے، جہاں ہے وہاں جانا ہے، یہاں کا کنیسا نہیں ہے، جہاں ہے وہاں جانا ہے، یہاں آتش کدہ مجوسیوں کا نہیں ہے، جہاں ہے وہاں جانا ہے، چاہے ہزاروں میل دور ہو۔ وہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ گلی گلی میں مسجد حضور نے بنوا دی، یہ حضور کی رحمت۔ محلوں کی مسجد، جامع مساجد، محلے کی مساجد، مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے مدینہ میں مسجد نبوی موجود تھی، اس کے باوجود محلوں میں مساجد کو قائم کروایا اور فرمایا محلے والوں کے لیے یہاں آنے میں تنگی نہ ہو، وہاں جماعت کا انتظام کر۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے باہر ایک محلے میں کالونی میں جا کے نماز پڑھاتا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے رہ گیا پھر اس شرف تو کہ میں تو آنے مگر نمازاں پڑھتا سا، تو سا میں نے وہ محلے دا امام بنا دیتا ہے، تو میں ادھر جانا ہوں تو آڑے پیچھے تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، شرف حضور دے مگر نماز پڑھنا اپنا لطف تھا، اپنا شرف تھا۔ یا رسول اللہ میرے لیے تو یہ محرومی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، آپ میرے پیچھے نماز پڑھ کے پھر چلے جایا کر، جا کے ان کو پڑھا دیا کر، تیرے نفل ہو جان گے انہاں دے فرض ہو جان گے۔ تو کہتے انج کر لیا کر، انہوں نے کہہ دیتا کر بس جلدی میری مسجد نال تھوڑا جا ٹائم آگے پیچھے کر لے، انہوں نے جا کے پہلے پڑھا آیا کر، پھر آگے میرے پیچھے پڑھ لیا کر، تیرے نفل ہو جائیں گے، ہمارے فرض ہو جائیں گے، اور تم محبوب کے پیچھے نماز پڑھنے کی رحمت سے بھی محروم نہیں رہی۔ اور پھر فرمایا میرے لیے ساری زمین مسجد، پوری زمین۔ چند چیزوں کی قبرستان کو آپ نے منع کر دیا، جیسے پھر ناس ناس کے لوگ جانن بعد اسی جا کے نماز پڑھی۔ حضور فرماتے ہیں حمام میں نماز نہیں ہوتی، گلی میں راستے میں نماز نہ پڑھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان میں نماز نہ پڑھو، جہاں نماز نہیں ہوتی چند جگہوں کو الگ کر دیا، باقی ساری زمین کو رسول اللہ نے مسجد بنا کے اپنی امت پر رہتی دنیا تک رحمت فرما دی۔ ساری زمین آپ کی لیے مسجد ہے، گھر بھی آپ کا مسجد کا ایک حصہ گھر میں بھی ہونا ضروری، مختص ہو کہ یہ حصہ ہمارے گھر میں نماز کے لیے۔ کبھی رات کو توفیق اللہ دے تو تہجد پڑھیں، اس جگہ پہ بیٹھ کے آپ اشراق پڑھیں، فرائض مسجد میں پڑھیں، نفل اور سنتے جا کے گھر پڑھیں، اجر میں بڑھائے ثواب بڑھے۔ آپ کی گھر کی جو مستورات ہیں وہ اس جگہ پر ان کی مسجد ہو، ان کے لیے وہ وہاں نماز کی جگہ ہو، وہاں وہ نماز پڑھے۔ یہ ساری دین کے اندر ایک ہی چیز کی رہنمائی موجود ہے، گھر میں ایک جگہ کا حصہ مسجد کے لیے خاص کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صحابی مکان بناتا تو حضور کے پاس آتا، یا رسول اللہ میں نے مکان بنایا، تو آپ میرے گھر تشریف لائے، تو حضور جاتے اس کے گھر میں اور جا کے پوچھتے مسجد کے لیے کی جگہ کون سی بنائی ہے، نماز کے لیے کا جگہ کو مصلی کہاں رکھتے ہو گھر میں جب نماز کوئی پڑھتے ہو؟ تو یا رسول اللہ یہ ہے، وہاں جا کے آپ 2 رکعتیں نماز پڑھ دیتے اور ان کے لیے رحمت کی دعا کر دیتے۔ اسی تو صرف دیکھتے ہی کفایت کر جانے، مکان بنا کوئی دیکھ دو بانٹ دیتی، کوئی ختم پڑھا دیتا، کوئی شبینہ کرا دیتا، یعنی ایسا قسم چکی با او کام نہیں کرنا جڑا حضور کیتا، ایسا او کرنا جڑا ساڑا اپنا دل کرے، یعنی رسومات پہ عمل کریں گے، وہ کام ضرور کریں گے جو حضور نے نہیں کیا۔ حضور نے کیا، حضور جاتے وہاں نماز پڑھتے 2 رکعت دعا کر دیتے،
مجال ہے کوئی اس سنت پہ عمل کرے یا اس سنت کو زندہ کرے، بدعت ضرور کریں اپنی مرضی کا، یاد رکھیے ثواب اور برکت اسی کام میں ہے جو محمد مصطفیٰ نے کی ہے۔ سنت کو قائم رکھے، دین کو قائم رکھے، اصلی صورت شکل دین کی حیت جو ہے اس کو قائم رکھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر دوسرے انداز ہے، یہ مٹی آپ کے لیے وضو بھی ہے، یہ پاک کرتی۔ پتہ نہیں باقی مذاہب میں کیا کیا مسائل تھے، کیا کیا جکڑ تھی پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد پاکیزگی کا ذریعہ طہور بنا دیا گیا ہے، اس کو وضو بنا دیا گیا ہے۔ کتنی رحمتوں کا ذکر کرو گے جب سفر میں چلتے چلتے یا کسی ایسے بیابان میں یا کہیں جنگل میں یا کسی ایسی جگہ پر، کسی ایسی بستی شہر میں جہاں پانی کی قلت ہو، پانی نہ ملے، یا پانی کے استعمال سے تمہیں تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے، اتنا ٹھنڈا یخ برف کا علاقہ ہے، وہاں وضو کرنا آپ کے لیے اس دور میں اس معاملے میں بھی مشکل ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ مٹی آپ کے لیے وضو ہے۔ فرمایا میری امت کے لیے مٹی کو وضو بنا دیا گیا۔ یہ تیمم، یہ مٹی پہ ہاتھ مارو، دونوں ہاتھ مار کے ان کو آپس میں ملا کے پھر جھاڑو، پھر چہرے پہ دونوں ہاتھ مار کے اپنے دونوں ہاتھوں پر مار۔ لوگ دو دو ضربے لگاتے ہیں، تو ایک باری مار دے پھر جھاڑ دے نہیں، پھر ہمیں منہ تے مار دے، منہ تے مار کے پھر ہاتھ دوجی باری، پھر پوری جڑی ہے کونیا تک، حالانکہ کونیا تک تذکرہ نہیں ہے تیمم میں، بس دونوں ہاتھ اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں مل دیں، بس کونیا تک نہیں جی وہ کونیا تک دھون دا حکم ہے تو پھر سارے ہاتھ دھوئی ہے، پورا مسئلہ۔ یہ عقل ہے، یہ دماغ ہے، یہ شرارت ہے اسلام دین شریعت کے مقابلے میں، عقل پرستی ہے۔ وہ پورا جی ہاتھ کونیا تک دھوئیں ہے تو پھر پورا کونیا تک، تو پھر جڑی کلی کریں دی پھر منہ مٹی ماری بھی، کلی تو کرتے ہیں نا، ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، پھر وہاں بھی مٹی ڈالیں گے، سر پہ مٹی ڈالیں گے، مسا نہیں کرتے، پیروں پر دھوتے ہیں، پھر وہاں کیا کریں گے؟ جو شریعت نے کہا ہے عقل کیوں دوڑاتے ہو؟ عقل کی حیثیت کیا ہے؟ عقل کو سنت کے حدیث کے تابع کرنے کا نام دین ہے۔ اے جدوں جراباں پائیاں ہون یا موزے پائے ہون تے مسح جدوں کر دے ہو پیراں دے اتلی سائڈ تے کر دے ہو نا تے تلوا ایسا مٹی نال زمین نال تے ہو لگدا۔ شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر دین عقل رائے کا نام ہوتا نا تو موزوں کے نچلے حصے پر مسا ہوتا، لیکن نچلے حصے پر نہیں، اوپر والے حصے پر ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا مٹی اور پیروں کا مٹی سے لگنے کا تعلق نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی شریعت جو حضور نے فرمایا اس پہ عمل کر۔ یہاں عقل کے گھوڑے نا تو بس مٹی کا، بس پھر مولوی نے بڑا آگیا بڑا ہے بس پانی، حضور نے فرمایا پانی نہیں، قرآن نے کہا پانی نہیں تو کی کرو؟ تیمم کرو مٹی کے ساتھ، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کے ساتھ۔ بس یہاں خاموش رہو۔ جہاں پانی نہیں ہوگا وہاں کیا ہوگی؟ مٹی ہوگی، مٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ پانی ہوگا، پانی نہیں ہوگا تو مٹی ہوگی، ایک دوسرے کی چیز کا بدل ہے۔ شریعت چپ ہے، آگے خاموش، شریعت آگے نہیں کہتی کہ آگے کیا ہو، بس دونوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ اگر دونوں نہیں ہوں گی تو پھر ان مولوی سوچ ہی پائے بس دونوں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ بھائی دونوں ہوں گی، شریعت نے کہہ دیا ہے دونوں چیزوں میں سے ایک چیز بس، دونوں نہیں ہوں گی، جہاں نہیں ہوں گی وہاں علماء بیٹھیں گے کہ جہاں نہیں ہوگی وہاں کیا کریں، وہاں پھر یہی ہوگا کہ دونوں نہیں ہے جس کو اسلام نے کہا ہے، تو پھر وضو والی شرط مجبوراً فاتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہاں تمہارے پر پھر یہ رحمت ہوگی کہ بغیر وضو اور تیمم کے اللہ نماز قبول کر لے، کیونکہ وہ چیز ختم ہو گئی جو اسلام نے آپ کو کہا تھا۔ وہاں تکلف، اب تکلف سنیے، تکلف کیا ہے؟ مٹی نہ ہوئے تو پھر چونے سے کر لیں، چونا نہ ہو تو پھر کولا ہو،
کولا ہوگا کیونکہ پہاڑی علاقہ، پھر اتنے کولا ہوئے گا یا چونا ہوئے گا، پھر چونے نال کر لو، چونا نہیں لبتا تو پھر کولے نال کر لو. یہ ہے وہ شرارتیں جو آگے بڑھائی گئی. اس کو میں شرارت اس لیے کہتا ہوں کہ جان بوجھ کے ساری زندگی صرف کرنا، جی مٹی نہ ہوئے تو پھر کولا ہو سی، کولا نہ ہوئے کولا میں آگے کولا تو اتنے جا گھر توجہ پہ اوڑ کولے تو جاؤ گے نا. ایڈا تکلف کرنے کی کیڑی لوڑ، کالا ہی کرنا ہے منہ تو پھر توے کے پچھلے پاسے ہاتھ مارو تو پھر چہرے تے مارو تو پھر پتہ لگے با نماز پڑھنا نور کتنا آیا چہرے پر. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یعنی شرارتوں کا کوئی کیا جواب دے؟ قرآن پر، حدیث پر، الیوم اکملت لکم دینکم، جو رسول اللہ نے فرما دیا بس اس کو قبول کرو. جہاں نہیں ہوگا وہاں آپ دیکھیں گے کہ اس پر کیا کرنا. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف اس گفتگو کی، اس آیت کے دوسرے پہلو کی طرف جا کے اشارہ کر کے بات کو کلوز کرتے ہیں. اگلے جمعے تک پھر انشاءاللہ اسی پر غور کریں گے. ایک دوسرا پہلو جو گزشتہ جمعے شروع ہوا، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کی رحمتیں یہ آپ نے سن لی، ہر جمعے پر چند رحمتوں کا ذکر ہوتا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے جو پچھلے جمعے تھا کہ اگر رحمت للعالمین تھے تو پھر جہاد کیوں کیا، بندے کیوں مروائے، اس کا جواب آپ نے گزشتہ جمعے دیا. آج اس کا دوسرا حصہ، اگر رحمت للعالمین تھے تو پھر چوروں کے ہاتھ کیوں کاٹے، شراب پر کوڑے کیوں مارے. کوڑے مارنا بھی رحمت ہے. بندے کو بدلے قتل کے بدلے میں قتل کیا تو کہ یہ قتل، یہ قصاص، یہ بدلہ، کیا یہ بھی رحمت میں ہے؟ اس کی طرف ذرا توجہ کرتے تاکہ یہ اعتراض جو کفار کے حضور کے رحمت للعالمین ہونے پر ہے ان کا ذرا محاسبہ ہو جائے، اور ان ملحدین کے الہاد کا، کفر کا، ضلالت کا، جو قرآن پر، حدیث پر، دین پر، شریعت پر، سیرت مصطفی پر، حضور کے بے داغ جسم پر اور بے داغ آپ کی نبوت پر جو بے جا اعتراض کرتے ہیں اس کا بھی ذکر ہو، تاکہ جوانوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. دیکھو حضور نے ایک دفعہ جہاد میں مٹی کو پھینکا، کافروں کی آنکھوں میں وہ مٹی گری اور وہ اندھے ہو گئے. اب آنکھیں مل رہے اور اس حالت میں پھر جہاد کس طرح سکتے تھے. اب اس مٹی کا ذکر، اس پھینکنے کا ذکر قرآن میں موجود، حدیث میں موجود. لوگوں نے اعتراض کیا، دیکھو نا جی حضور پھر رحمت للعالمین جو ہے، پھر لوگوں نے آنکھوں میں مٹی ڈالی تو یہ رحمت کیسی ہے؟ اب قرآن کا انداز دیکھیں، رول نے کیسے جواب دیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. اے محبوب جب آپ نے مٹی ڈالی، مٹی پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی. جب آپ نے پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی. قرآن کا انداز دیکھ لے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. جب آپ مٹی ڈال رہے تھے نا، مٹی پھینک رہے تھے، وَمَا رَمَيْتَ، آپ نہیں پھینک رہے تھے، آپ نہیں ڈال رہے تھے. حضور نے ایسے مٹی کو لیا اور ایسے اوپر کو پھینکا. کافر ادھر تھے، سامنے تھے. چاہیے تھا نا حضور ایسے مٹی ڈالتے، ایسے نہیں ڈالی، اوپر کو پھینکی، اوپر کو. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. لوگوں خبردار میرے محبوب کے بارے کوئی بات نہ کہنا. انہوں نے مٹی کو اوپر ڈالا ہے، اوپر پھینکا ہے، آگے بکھیر کے اور موڑ کے کافروں کی آنکھوں میں محمد نے نہیں ڈالا، میں نے ڈالا ہے. خبردار رسول اللہ کی رحمت پہ کوئی بات نہ کر. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہ تو ہم نے ڈالا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، نہیں پھینکا آپ نے جب پھینکی آپ نے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن اللہ نے وہ پھینکی، وہ تو ہم نے ڈالی. اب دیکھو حضور کی رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی، آپ نے نہیں، میں نے اپنے ذمہ لے لی. اللہ تعالیٰ نے وہ میں نے ڈالی ہے، آپ نے نہیں ڈالی. اور جب قصاص کا ذکر کیا ہے تو ذرا
اس پہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پہ پہلے غور کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت مبارکہ کیا کہتی ہے. پہلے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، جس میں وہ قصاص کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر بدلہ قصاص قتل میں فرض کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں فرض کیا گیا. الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، برابری. دیکھو یہ پہلے نہیں تھا. مارتے جناب غلام کو تھے، بدلے میں مارا غلام کو ہے، بدلے میں وہ آزاد مارتے تھے. کہ وہاں چوٹی کا بندہ، اس برادری کا، قوم کا، قبیلے کا چوٹی کا بندہ مارنا ہے ہم نے. بتاؤ اسلام کتنی رحمت. جب کوئی بندہ کوئی مار دے گا نا، پھر وہ کہیں گے بھائی اینی برادری دا، اے دے خاندان دا کوئی ایہو جا بندہ مارو جڑا کوئی کر سکنا جوگا ہوئے، ایہو جا چوٹی دا بندہ ڈھونڈ کے مارو تاکہ ان کا نقصان زیادہ ہو. شریعت نہیں گئے. الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت. یہ تو ہے قصاص کا اس آیت کا پہلا حصہ. اس اگلا حصے پہ وہ شروع ہو رہا ہے جو ہمارا موضوع ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پہلے قصاص تھا، بدلہ تھا، برابری تھی. اب دوسرا پہلو، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. فرمایا اگر تمہیں کوئی بھائی قتل کا بدلہ لینے کے بجائے تمہیں معاف کر دے، اچھے طریقے سے اس کی بات کو مان لو، اچھے طریقے سے پھر اس کا سلوک کرو. جو اپنے بھائی کا قتل تجھے معاف کر رہا ہے، یہ معافی میرے محمد کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معافی کا طریقہ، قصاص نہیں، دیت بھی نہیں، اللہ کے لیے معافی یا دیت. اسلام سے پہلے یہ دیت کا تصور نہیں تھا کہ بندے کی دیت نہیں تھا. ہر صورت میں بدلہ ہے، پھر ان کے بندہ مارنا ہے، پھر ان کا مارنا ہے، پھر لڑائی، پھر قتل، نسل در نسل وہ دشمنیاں، وہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوتا، خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے. یہ جو بدلہ اور قصاص اور دیت ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی رحمت. فرما معاف کر دو، بہتری، معافی میں بہتری، یا اچھے طریقے سے دیت ادا کر دو. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اچھے انداز سے اس کو ادا کرو، اس دیت کو اچھے انداز سے دیت دو. احسان یہ اس کی نیکی ہے. آگے جو ہمارا موضوع ہے، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. یہ آسانی، یہ گنجائش دیت کی، معافی کی. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف، یہ آسانی اسلام کی طرف سے، رب کی طرف سے. یہ رحمت جو تمہیں دی گئی ہے، وہ کون ہے رحمت؟ جس نے یہ قانون دیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. فرمایا تمہیں معافی دی گئی. پھر حد تو یہ ہے کہ قتل کی حد ہے، چوری کی حد ہے، زنا کی حد ہے. اس میں کس قدر رحمتیں ہیں، اس پر اس اعتراض کا، کفار کے اس اعتراض کا جواب انتہائی شاندار ہے. ہم دیکھیں گے آئندہ خطبہ جمعہ میں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے حدود میں رحمتیں اور تخفیف کی ہے، تاکہ آنے والے اعتراضات کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں اور حضور علیہ السلام کی شخصیت نکھر کے پوری دنیا کے سامنے ہے کہ یہ وہ رحمت للعالمین تھے. قصاص میں بھی رحمت ہے، بدلے میں بھی رحمت ہے، دیت میں بھی رحمت ہے، حدود میں بھی رحمت ہے، رجم میں بھی رحمت ہے، کوڑوں میں بھی رحمت ہے.
لیکن وہ رحمت کیسے ہے اس کی تفصیل آئندہ خطبہ میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔